الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. آج 29 ذی الحجہ ہے اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے. کل جو نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سسر رسول مراد رسول فاتح عراق و ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اسی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب مراتب فضائل آپ کے زہد اور تقویٰ اور سادگی اور شہادت کے واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نہ آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض کسی نبی نہ آنا ہوتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پر اور ان کے دل پر جاری کر دیا۔ 22 مرتبہ پر 22 موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زبان سے الفاظ نکالے، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیے کہ زبان عمر سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات القاء ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی حق اور سچ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین بعد ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد تم لوگ جس کی اقتداء کرنا وہ ابو بکر اور عمر ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر تم لوگ چلنا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو شان اور شوکت عطا فرما۔ ان دو آدمیوں میں سے آپ کو جو زیادہ محبوب ہے ان کے اسلام لانے سے، وہ دو آدمی کون؟ کہا کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نصیب میں اسلام رکھا، چونکہ اللہ کو محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کو اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے، لیکن خفیہ طریقے سے چھپ کر، چونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نماز پڑھتے تو کافر آ کر حملہ کرتے، نقصان پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا دین اسلام سچا مذہب نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ سچا ہی مذہب ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں، آج کے بعد عبادت کھلے عام ہوگی، مسجد حرام بھی ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور اٹھا کر کہا، لہرا کر کہا کہ آج کے بعد اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آؤ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھاؤ، آج عمر میں تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو قوت بخشی عمر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی میرے دو وزیر ہیں، جس طرح آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں۔ دنیا میں دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ جب آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حضرات بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارا اور کہا کہ اسقط احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید، ان دو شہید میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی زہد، تقوی، خشیت، الہیت کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ گزاری۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر خوف خدا اور خشیت کتنی تھی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بعض دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ عمر کو دمبا ہوتا جس کا مالک اس کو کھلا پلا کر بہت فربا کر لیتا اور مہمانوں کے آنے پر اس کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیتا، میں بشر نہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، کیونکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی طاقت نہیں۔ اتنا ڈر اور خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر عدل اور انصاف کتنا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کے لیے تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں بڑے فربا ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے اونٹ ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ اونٹ کہاں سے آئے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ اونٹ میں نے کچھ مہینے پہلے خریدے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ اونٹ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ یہ تو بڑے تازہ اور موٹے اور فربا ہو چکے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ امیر المومنین، مسلمانوں کی جو عام چراگاہ ہے، وقف شدہ جو زمین ہے بیت المال کے جہاں اونٹ چرا کرتے ہیں، میں نے اپنے اونٹوں کو وہیں رکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا بات سنو، ممکن ہے کہ یہ تمہارے اونٹوں کی جنہوں نے حفاظت کی، جو وہاں کے نگران اور محافظ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی ہو کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کی زیادہ خدمت کی گئی ہوگی، ان کے سامنے زیادہ چارہ ڈالا گیا ہوگا، ان کی مالش زیادہ کی گئی ہوگی، ان کا خیال زیادہ رکھا گیا ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے نفع حاصل کرو، اس کو بیچو، جو اصل تمہاری قیمت تھی اس کو رکھ لو اور اس پر ملنے والا سارا نفع بیت المال کے اندر جمع کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر عدل اور انصاف کتنا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، جب بحرین فتح ہوا تو وہاں سے مشک اور عنبر خوشبوئیں آئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق پریشان ہے، پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی خاتون ہو جو انصاف کے ساتھ برابر سرابر ان خوشبوؤں کو تولے تاکہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے جو اس جہاد میں شریک تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے دے دیجیے، میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں، کیا میں برابر سرابر نہیں کروں گی؟ کہا کہ نہیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، حالانکہ آپ کی بیوی وہ بڑی متقیہ پرہیزگار خاتون تھی، عبادت گزار خاتون تھی، نیک سیرت خاتون تھی۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم برابر سرابر تولنے لگو تو خوشبو کے کچھ ذرات تمہاری انگلیوں پر لگیں گے، اور ممکن ہے کہ اس دوران تمہارے جسم پر کسی جگہ پر کھجلی ہو اور تم کھجانے کے لیے اس ہاتھ کو استعمال کرو گی تو وہ کچھ ذرات خوشبو کے تمہارے جسم پر لگ جائیں گے، کپڑوں پر لگ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کہ عمر تو نے انصاف کیوں نہیں کیا تھا، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر سادگی کتنی تھی۔ آتا ہے کہ جب روم کا قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جو کہ عیسائی تھا، تو اس نے آ کر پوچھا کہ امیر المومنین مسلمانوں کا امیر کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، مجھے ملنا ہے، میں اپنے بادشاہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ بتایا گیا کہ بیت المال کے جہاں اونٹ چرا کرتے ہیں کہ جاؤ وہاں دیکھو کہ امیر المومنین وہاں پر تمہارے کو نظر آئیں گے۔ وہ قاصد وہاں گیا اور جا کر دیکھا کہ ایک شخص جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، سر کے نیچے اس نے اینٹ رکھی ہوئی ہے اور عام سے لباس کے اندر ایک کرتا پہنا ہوا ہے، نیچے دھوتی باندھی ہوئی ہے، مٹی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔
پوچھا کہ کون ہے تمہارا امیر المومنین؟ بتایا گیا کہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا شخص ہے یہی ہمارا امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے۔ تو وہ قاصد دیکھ کر حیران رہ گیا، صدقے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس ساتھ والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان اور حیران کیوں ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہزاروں محافظ ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے، اور پھر جب جاتے ہیں تو وہاں پر گدے بچھائے جاتے ہیں، نرم بسترے بچھائے جاتے ہیں، اس پر ریشمی چادریں بچھائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا امیر تو بغیر محافظ کے گھوم رہا ہے۔ تو ساتھ والے نے کہا کہ ہاں، ہمارے امیر کو محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان خود اپنے امیر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرح سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر سادگی کتنی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کرتا دیکھا، آپ کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کے درمیان تک آپ کے کپڑے پر 3 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، جس نے عراق اور ایران کو فتح کیا، جس کی سادگی کا عالم یہ کہ اس کے لباس پر ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 3 پیوند لگے ہیں۔ حضرت حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے لباس دیکھا، آپ کے کرتے پر میں نے گینے کے 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عام لباس تھا، جو مسلمانوں کا بادشاہ، جسے آج تاریخ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھائی، نماز کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آج آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، اس لیے کہ میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے نیا، جسے ہر جمعے کے دن میں دھو کر پہنتا ہوں، آج دھو کر سوکھنے میں دیر لگ گئی، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر اگر ایک راستے سے گزر جائے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی انہوں نے اس طریقے سے تقویٰ کے ساتھ اور اس پاکیزگی کے ساتھ، خشیت اور الہیت کے ساتھ زندگی گزاری، اور زہد اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، آپ کی عادت تھی رات کو گشت کرنے کی۔ آپ کا گزر ہوا ایک گھر کے پاس سے کہ آپ نے سنا کہ وہاں سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، تو تھوڑی دیر وہاں پر کھڑے ہو کر آواز سننے لگے، اور پھر جو ہے دل میں یہ کہا کہ بچے ہیں، بچے تو روتے ہیں، ویسے رو رہا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ جب اسی گھر کے پاس سے واپسی گزر ہوا، سنا کہ دوبارہ وہی بچہ، اسی کی رونے کی آواز ویسے ہی ابھی تک آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی خاتون کی، پوچھا کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں نہیں ہے، کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں تو ہے، کہ دودھ کیوں نہیں پلاتی، اس کو چپ کیوں نہیں کرواتی؟ تو اندر سے خاتون کو معلوم تو نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ کہنے لگی کہ اس لیے کہ امیر المومنین نے ایک قانون بنایا ہے، جو بچہ کھانے کے قابل ہو جائے، جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے تو اس کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس کی ماں کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یہ چاہتی ہے کہ جلدی سے بچے کا دودھ چھڑایا جائے تاکہ یہ کھانے کے قابل ہو جائے، تاکہ اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو واپسی لوٹے، رونے لگے، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ عمر،
کتنے بچوں کو تیری وجہ سے رونا پڑا ہوگا، کتنے بچوں کو تو نے رلایا ہوگا، کتنے بچوں کو تیری وجہ سے دودھ نہیں ملا ہوگا، کتنے بچے تیری وجہ سے بھوکے رہے ہوں گے۔ اور صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد کہا کہ آج کے بعد قانون میں تبدیلی ہے، آج کے بعد بچوں کو وظیفہ ان کے دودھ چھڑانے پر نہیں بلکہ بچہ پیدا ہونے پر یہ وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کے اندر ایسے قوانین بنائے کہ آج غیر مسلم ان کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ افسوس ہمارے حکمرانوں کو کہ آج ہم انگریز کے بنائے ہوئے قانون پر تو چلتے ہیں، لیکن جب خلافت راشدہ کی بات آتی ہے، صحابہ کی طرز حکومت کی بات آتی ہے، چشم پوشی کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام دیے ہیں۔ احادیث کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسقط احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی، صدیق، دو شہید ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے تھے، یہ واقعہ ہونا تھا، آپ کو شہادت ملنی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنی راہ میں، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور آپ کو شہادت عطا ہوئی۔ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا مجوسی، ابو لؤلؤ مجوسی، ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص تھا جو کہ مجوسی تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرے آقا نے میرے اوپر ٹیکس لگایا ہے، مجھے یہ کہا ہے کہ آپ دن بھر کام کرو اور مجھے روزانہ 2 درہم لا کر دیا کرو، آپ 4 درہم کماؤ، 6 کماؤ، 10 کماؤ، لیکن روزانہ آپ نے مجھے 2 درہم دینے ہیں مجھے، اور اس کے علاوہ میں آپ سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو وہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے آقا نے مجھ پر ٹیکس زیادہ لگایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں چکی بناتا ہوں، میں فلاں چیز کا بھی کاریگر ہوں۔ اس نے 2-3 اپنے ہنر گنوائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم تو بہت بڑے کاریگر ہو، 2 درہم تو زیادہ نہیں ہے، یہ تو مناسب ہے۔ تو وہ شخص چلا گیا، لیکن یہ بوجھ جو اس کے دل میں تھا، مسلمانوں کی نفرت اس کے دل میں تھی، وہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کر چکا تھا کہ میں عمر کو ایک ایسا تحفہ دوں گا کہ پورے مسلمان یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ اشارتاً سمجھ چکے تھے کہ یہ مجھے دھمکی دینا چاہ رہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نظر انداز کیا۔ یہ شخص گیا بازار سے جا کر اس نے ایک خنجر خریدا جو 2 دھاری دار تھا، دونوں طرف اس کی دھار تھی، اس نے دونوں طرف اس کے زہر لگایا اور رات کے وقت چھپ کر مسجد نبوی کے محراب کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے کے اندر ایسی آج کل کی طرح لائٹیں تو نہیں تھیں، اندھیرا ہوتا تھا، دیے کی روشنی ہوتی تھی، تو وہ رات کے وقت چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جب صبح نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر نیت باندھی آپ نے، تو یہ بدبخت شخص باہر نکلا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اوپر 6 سے زائد وار کیے، 6 سے زائد جگہ پر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر خنجر چلایا، حتیٰ کہ آپ کے زخموں سے آنتیں باہر نکل آئیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں توڑی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑا پیچھے سے، ان کو آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اب یہ شخص جب اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اچھی طریقے سے زخمی کر دیا ہے، یہ نکلنے کے لیے باہر نکلا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفیں تو آج کل کی طرح صفیں تھوڑی تھی، وہ تو مل جل کر رہتے تھے، صفیں ایسے بناتے تھے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اب اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تو اس نے دائیں بائیں جو اس کے سامنے آیا ان سب پر اس نے جو ہے خنجر کے وار کیے،
12 افراد کو اس نے زخمی کر دیا، جس میں سے 6 افراد اسی وقت صحابہ شہید ہو گئے اور 6 زخمی ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصراً جلدی سے چھوٹی چھوٹی 2 سورت پڑھی، نماز ختم کی۔ یہ شخص ابھی نکل ہی رہا تھا، کسی نے دیکھا کہ سب پر خنجر مارتا ہوا جا رہا ہے، تو کسی نے اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، تو اس نے اسی خنجر سے اپنے گلے کو کاٹ لیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، اطباء نے علاج شروع کیا اور طبیبوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون زیادہ بہنے کی وجہ سے کمزوری آ چکی ہے، ان کو شہد کھلاؤ، ان کو دودھ پلاؤ۔ آپ کو شہد پلایا گیا تو زخموں سے باہر نکل آیا، آپ کو دودھ پلایا جاتا تو وہ زخموں سے باہر آ جاتا۔ اطباء کو یقین ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب یہ ہے ان کی شہادت یقینی ہے، چونکہ زخم بہت گہرے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے شہادت ہی ملے گی، اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ وہ شخص کون تھا، مجھے یہ بتاؤ جس نے مجھ پر حملہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص مجوسی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوشی سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ شکر ہے یا اللہ، کسی مسلمان نے مجھے شہید نہیں کیا، مجھے ایک کافر کا ہاتھ سے شہادت ملی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، ان سے اجازت لو کہ اگر وہ اجازت دیں تو مجھے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ گئے، اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ عمر کا قاصد ہوں عبداللہ۔ پوچھا کیوں آنا ہوا؟ حضرت عائشہ کو معلوم تو تھا کہ زخمی ہیں، کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی ہے کہ اگر حضور کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف میرے شوہر محمد الرسول اللہ ہیں اور دوسرے میرے والد ابو بکر ہیں، چونکہ میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس گئے، جا کر اطلاع دی آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب میری شہادت ہو جائے میرا جنازہ لے کر جانا، پھر ایک مرتبہ اجازت مانگنا، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کی قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ تیار ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی، وہ شخص کہنے لگا مجھے یقین تھا کہ عمر کی قبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنے گی، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ باتیں سنی کہ آپ نے فرمایا ذہبت ابو بکر و عمر، دخلت ابو بکر و عمر، خرجت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر وہاں گئے، میں اور ابو بکر وہاں داخل ہوئے، میں اور عمر اور ابو بکر فلاں جگہ سے باہر نکلے، تو مجھے یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا جائے گا۔ تو وہ صحابی جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، جن کو شہادت ملی نبی کے شہر کے اندر، جس کو شہادت ملی مسجد نبوی کے اندر، جس کو شہادت ملی نبی کے مصلی کے اوپر، جس کو شہادت ملی نماز کے اندر، آج اس کو تاریخ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی، آپ کے فضائل اور مناقب کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔